اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے روحانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، جذباتی محبت کے رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس میں سے بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف رزق ہی نہیں مانگنا چاہیے، بہترین رزق مانگنا چاہیے۔ یعنی ایک تو سمپل سی دعا ہے اللہم ارزقنی، اور پھر ورزقنا وانت خیر الرازقین، جو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے۔ رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے، یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں، ان سب کی کنجی استغفار ہے۔ تو اس لیے انسان کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے۔ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں، تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے ہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا۔ تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے، تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا۔ تو ان کی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی، ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ بخشش کی دعائیں کرنے کا۔ تو کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی آیت نہیں پڑھی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لا کر پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا، ابلنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اور استغفار کے لیے سمپل، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔